ایک لمبے عرصے بعد بریلوی مکتب فکر جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر متحرک ہوا تھا اور وہ صوبائی اسمبلیوں تک پہنچا تھا، اور اگر یہ تحریک لبیک کا سفر جاری رہتا تو پھر یہ قومی اسمبلی تک بھی پہنچ سکتا تھا، لیکن اس میں بہت سے عوامل تھے۔ آ رہا ہے کہ اس میں حکومت کی طرف سے زیادتی کی گئی ہے، ٹی ایل پی کی قیادت کی طرف سے بھی جو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی تھی شاید وہ نہیں کی گئی، اور صورتحال یہاں پر پہنچی ہے۔ اب یہاں پر پابندی عملاً تو لگائی جا چکی ہے، کیونکہ ٹی ایل پی کے دفاتر بند کیے جا چکے ہیں، مدارس کو مکفل کر دیا گیا ہے، منسلک مساجد تھیں ان پر بھی عارضی پابندی لگائی گئی تھی، لیکن پھر بہت سے مفتیان کرام اور جید علماء کرام بریلوی مکتب فکر کے انہوں نے رابطے کیے اور اس کے بعد وہ مساجد بحال کر دی گئیں، لیکن کچھ مدارس پر ابھی تک پابندی ہے اور مساجد جو ہیں وہ اوقاف کے زیر انتظام کی جا رہی ہیں۔ ٹی ایل پی کے تمام دفاتر بند کیے گئے ہیں اور ٹی ایل پی کے کارکنوں اور اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یا پھر ابھی یہ کاروائیاں جاری ہیں اور عدالتوں میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کس طرح سے کالعدم قرار دی جاتی ہے، کیا طریقہ کار ہے، آج اس کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور کیا پابندی جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل ہوا کرتی ہے یا پھر مزید مسائل پیدا کرتی ہے۔ بات یہاں پر کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی۔ تحریک لبیک پاکستان ایک بڑے لمبے عرصے بعد بریلوی مکتب فکر کی اس پوزیشن کو جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی جو کسی دور میں جے یو پی کی تھی، یعنی جے یو پی سے مراد جمعیت علماء پاکستان، جو کہ نمائندہ تنظیم تھی بریلوی مکتب فکر کی۔ مولانا شاہ احمد نورانی جنہوں نے ایک بڑی تگ و تو کے بعد یہ جماعت بنائی تھی اور ایم ایم اے کا بھی وہ حصہ رہی تھی، آج بھی اس کا ایک دھڑا ایم ایم اے کا حصہ ضرور ہے، لیکن اب اس کی وہ اٹھان نہیں ہے۔ 2017 کے بعد بریلوی مکتب فکر کی یہ جماعت جو ہے بڑے شد و مت کے ساتھ سامنے آئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک رد عمل کے طور پر منظر عام پر آئی تھی، اور اس کے بعد اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ مسلم لیگ نون کو اس نے پنجاب میں بہت ٹف ٹائم دیا، اور 2018 کا الیکشن ہو یا گزشتہ عام انتخابات، تو یہ تقریباً پنجاب کے اضلاع میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر آتی رہی ہے، تو اس لحاظ سے اس کا ووٹ بینک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس پابندی کے بعد کیا مشکلات ہوں گی ٹی ایل پی کے لیے؟ وہ مشکلات تو یہ ہوں گی کہ وہ براہ راست الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی، لیکن اس جماعت کے کارکنان یا اس جماعت سے جڑے ہوئے جو لوگ جس بھی امیدوار کی حمایت کریں گے وہ ضرور کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکے گا، اور ایک بڑا ڈینٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اس معاملے پر ضرور پڑے گا۔ اس کا فائدہ جو ہے اب پی ٹی آئی اٹھانے کی کوشش کرے گی، پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک ان ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ایسی جماعتیں ہمیشہ ایسی چیزوں سے فائدہ ضرور اٹھاتی ہیں، کیونکہ ماضی قریب میں جب ٹی ایل پی پر خود پی ٹی آئی نے پابندی عائد کی تھی تو اس پہ مسلم لیگ نون نے اعتراض کیا تھا۔ اس سے پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور ٹی ایل پی کا دھرنا فیض آباد پر تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے حمایت کی تھی اور نون لیگ نے یہ کہا تھا کہ درپردہ ہماری حکومت کے خلاف یہ ایک سازش کی جا رہی ہے۔ زاہد حامد کا استعفیٰ اس حوالے سے بالکل واضح ہے، اور اس کے بعد صورتحال ایسی بنتی گئی کہ ٹی ایل پی دن بدن مقبول ہوتی گئی پنجاب میں، اور صوبائی اسمبلیوں تک پہنچنے میں بھی وہ کامیاب ہوئی۔ لیکن اب ایسا ہوا کیا کہ اس پر پابندی دوبارہ لگنے جا رہی ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ قرار دی جا رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے رہنما مسلسل نفرت آمیز تقاریر کے ذریعے معاشرے میں نفرت پھیلا رہے تھے اور اس سے بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن دوسری طرف ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کہنے کا مکمل حق حاصل ہے، لیکن شاید ان کا جو انداز تکلم تھا اس کے اوپر خود جو بریلوی مکتب فکر کے جید علماء ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ بریلوی مکتب فکر کی کبھی بھی اس طرح کی زبان نہیں رہی، بلکہ وہ بڑے شائستگی کے ساتھ اپنے صوفیانہ انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی، اپنا ان کا نظریہ تھا، اور اب ٹی ایل پی پر عملاً پنجاب میں پابندی عائد کی گئی ہے، اس کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں میں گزشتہ پروگرام میں کہہ چکا ہوں۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ پابندی لگتی کیسے ہے۔ بنیادی طور پر صوبہ پنجاب نے یہ سمری وفاق کو بھجوا دی ہے۔ وفاقی حکومت اب وفاقی کابینہ کے ذریعے اس پر پابندی جو ہے وہ لگائے گی۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے مطابق کوئی بھی وفاقی حکومت
کسی بھی سیاسی جماعت پر نقص امن کے خطرے کے پیش نظر یا کسی بھی دیگر مسئلے کے پیش نظر پابندی عائد کر سکتی ہے اور اس کے لیے وفاقی کابینہ منظوری دیتی ہے۔ اس منظوری کے ساتھ 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، شواہد پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو حکم دیتا ہے کہ فلاں سیاسی جماعت کو تحلیل کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے اس سیاسی جماعت پر سیاسی طور پر پابندی لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف انتظامی اقدامات کے لیے وزارت داخلہ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے اور پھر اس سیاسی جماعت کے جو دفاتر ہیں انہیں سیل کر دیا جاتا ہے اور ہر قسم کے اجتماع پر، جلسے جلوس پر، سیاسی میٹنگ پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد 4 شیڈول کا جو شکنجہ ہے وہ بھی سخت کیا جاتا ہے اس سیاسی، مذہبی یا کسی سیاسی جماعت کے خلاف۔ اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں پر، سیاسی مذہبی جماعتوں پر پابندیاں لگتی رہی ہیں۔ مشرف دور میں بھی یہ پابندیاں لگی ہیں، ان سے پہلے بھی یہ پابندیاں لگی ہیں، لیکن کیا یہ پابندیاں کسی مسئلے کا حل ہوتی ہیں؟ یہ مذہبی سیاسی جماعتیں کسی نئے نام سے سامنے آ جاتی ہیں۔ کیا ٹی ایل پی کے حوالے سے کوئی نیا نام اب سامنے آئے گا، کوئی نئی قیادت سامنے آئے گی، یا پھر یہی رہنما کسی نئے نام سے سامنے آئیں گے؟ کیونکہ ایک بڑا ووٹ بینک ضرور ہے ٹی ایل پی کے پاس۔ ٹی ایل پی کا یہ ووٹ بینک اب حاصل کرنے کی کوشش کریں گی سیاسی جماعتیں، جن میں پی ٹی آئی اس وقت سر فہرست ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اپنے تئیں کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں اور بتائیں کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں بلکہ ایک اس سیاسی مذہبی جماعت کے خلاف تھا جو نفرت آمیز تقاریر کے حوالے سے مشہور تھی اور تشدد کے ذریعے سیاست کر رہی تھی اور تشدد کے ذریعے حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں پر ایک بات بہت واضح ہے کہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس سے مزید مسائل ہمیشہ جنم لیتے ہیں۔ چاہے وہ طاقت کا استعمال کوئی سیاسی مذہبی جماعت کرے، یا پھر وہ طاقت کا استعمال ریاست کرے، یا وہ طاقت کا استعمال پولیس کرے، اس سے پھر بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں افہام و تفہیم سے ہی معاملات حل کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں اپنے گزشتہ پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مکالمے کی جگہ مناظرے کو جگہ دی گئی اور اس کی وجہ سے معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ معاشرے میں رواداری کم ہوتی گئی اور عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ اسی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی، اور پھر اس طرح کی صورتحال میں فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں نقصان اس عام کارکن کا ہوتا ہے جو کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی مذہبی سیاسی جماعت کے پیچھے لگتا ہے اور پھر اس کے حوالے سے نعرے لگاتا ہے، لیکن بعد میں یا تو وہ تصادم کی نظر ہو جاتا ہے یا پھر وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے خود سیاسی مذہبی جماعتوں کو، خود سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان کا طرز عمل جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ہے، وہ عوام کے حقوق کے لیے ہے، اور عوام کے حقوق کے لیے کیا تشدد کا راستہ بہتر ہوتا ہے، یا پھر افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے بڑھایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر میں حوالہ دیتا ہوں خواجہ آصف کا۔ گزشتہ روز میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اب ہارڈ سٹیٹ ہے، اب سافٹ سٹیٹ کا جو ایک نظریہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہارڈ سٹیٹ جو ہے وہ اب باقاعدہ نافذ العمل ہو چکی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک پیغام ٹی ایل پی کے ذریعے صرف ٹی ایل پی کو نہیں ہے بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں کو ہے، مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کو ہے، جو ہر کچھ عرصے بعد احتجاج کا اعلان کرتی ہے، لانگ مارچز کا اعلان کرتی ہیں، دھرنوں کا اعلان کرتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی 2 دن پہلے ایک احتجاج کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اب فیصلہ پارلیمان میں نہیں میدان میں ہوگا، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسلام آباد آنے کی طرف کارکن پھر تیاری کریں۔ اور دوسری طرف خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہارڈ سٹیٹ ہے اور اب اسی پالیسی پر دیگر صوبوں کو بھی چلنا چاہیے اور وفاق کو بھی چلنا چاہیے۔ اس کی پہل پنجاب میں کر دی ہے کہ کسی کو پرتشدد سیاست کی یا پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ کوئی نئی سیاسی جماعت بنائے گا۔ ٹی ایل پی کا جو ووٹ بینک ہے، آخر اس ووٹ بینک کو کسی طرح سے کیا یہ بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، بریلوی مکتب فکر کے بڑے بڑے نام ہیں، کیا بریلوی مکتب فکر کی کوئی بڑی سیاسی جماعت ایک مرتبہ پھر ابھر کر سامنے آئے گی؟ کیونکہ اس خلا کو پر کیا جانا ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ محکمہ اوقاف کے انڈر کی گئی ہیں کچھ مساجد جو بریلوی مکتب فکر کی تھیں، ان کے اوپر بھی ایک خدشہ جو بریلوی مکتب فکر میں اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مسلک کی مساجد کسی انداز سے کسی اور کے حوالے کر دی جائیں۔ تو اس کے اوپر بھی جو علماء کرام ہیں، خصوصاً بریلوی مکتب فکر ہے،
ان کو ضرور اس معاملے پر تحفظات ہیں، اور ان تحفظات کو ضرور وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی سننا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور مولانا اویس نورانی کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں بھی یہ بات زیر بحث آئی۔